آج جمعرات کے دن کا ایک ایسا درود پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بڑے بڑے وظائف کرنے کا عادی ہو لیکن وظائف کر کے تھک چکا ہو، کہیں سے کوئی بات نہ بنی ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہوا ہو، بس یہ چھوٹا سا استغفار اور یہ چھوٹا سا درود پاک آج ایک ہی دن کے عمل سے اس کی تعداد پوری بعد میں ہوتی ہے۔ مسئلہ بندے کا پہلے حل ہو جاتا ہے، آسانیاں پہلے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی وہ عمل کر کے اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، اپنے گھر نہیں پہنچتا، یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ نہیں جاتا، ایک کمرے سے دوسرا کمرہ نہیں بدلتا، یہاں تک کہ اس عمل کی برکت سے اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ہر غم مٹ جاتا ہے، ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، ہر دکھ مصیبت اس بندے کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ درود پاک بالکل مختصر سا درود پاک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پہلے استغفار پڑھا جاتا ہے، بعد میں یہ درود پاک پڑھنا ہے، بس یہی اس کی ترتیب ہے۔ اور اس کی تعداد اور پڑھنے کا مکمل طریقہ، مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بس آپ نے اس ترتیب کو مکمل سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ایک ہی دن کے اندر وہ جو صدیوں پرانی عادت ہو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آئیے اب کیسے اس عمل کو کرنا ہے، معرفت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقرب کیسے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کیسے کرتا ہے، یہ عمل کرتے ہی یہ ساری چیزیں آپ پر عیاں ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اور یہ محبت بھرا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے یہ سارا عمل با وضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ یعنی کہ آپ تازہ وضو کر لیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے۔ دیکھیں جمعرات کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اگر میں درود پاک کا وہ واقعہ آپ کو بتاؤں جس کے اندر ایک بندہ چند دنوں کے اندر اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ جج بھی حیران ہوتا ہے، محلے کا ہر بندہ تعجب کرتا ہے اس شخص پر کہ ایسا کون سا آپ کے ہاتھ میں ایسا درود آ گیا یا ایسا جادو آ گیا کہ آپ دنوں کے اندر، ہم نے ساری زندگی اتنی محنتیں کی لیکن اتنے امیر، اتنے دولت مند بن نہ سکے، اور تو چند دنوں کے اندر اتنا امیر ہو گیا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ درود پاک غیب سے رزق دلانے والا درود پاک ہے، غیب کے دروازے کھلوانے والا درود پاک ہے، اور یہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قرب میں پہنچانے والا درود پاک ہے۔ اس درود پاک کے ذریعے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، شفائے امراض۔ کوئی بھی گھر کے اندر مریض ہے، بیمار ہے، اللہ اس کی برکت سے فوراً اس گھر والوں کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے، اور اسی درود پاک کے ذریعے بڑی بڑی حاجات جو صدیوں پرانی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رفع غربت، یعنی کہ غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی اس بندے کے قریب بھی نہیں آتی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ گھر میں آ جانا، قریب بھی نہیں آتی جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ درود پاک پڑھنے سے اسیب، جادو، جتنے بھی آپ کے وسوسے ہیں یا حقیقت ہے، اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح اصول ولایت کے لیے، دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے، گویا کامیابی کی یہ ایک بہترین کنجی تمہارے ہاتھ میں ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ سے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بزرگان دین کا، اولیاء اعظام کا معمول رہا ہے، اور ان کو پڑھ کر قرب الہی اور معرفت الہی بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ بس معرفت کی راہیں کھل جاتی ہیں جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے۔ آپ نے با ادب، با وضو، با محبت، آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔
چھوٹا استغفار پڑھنا ہے، جو بڑا پڑھنا چاہتا ہے بڑا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن چھوٹا استغفار آپ نے لازمی طور پر پہلے پڑھنا ہے، بعد میں یہ درود پاک پڑھنا ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ سارا عمل کرنے سے پہلے آپ نے دوستو تعوذ اور تسمیہ لازمی ایک بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھنے کے بعد اب آپ نے تسبیح لے لینی ہے، یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر جیسے آپ کو آسانی ہو، جیسے آسانی میسر ہو آپ نے اسی طرح، اگر ہاتھ کی انگلیوں پر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر، ورنہ تسبیح آج کل وہ گنتی والی بھی مل جاتی ہے، دانوں والی بھی مل جاتی ہے، 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، اس کے اوپر آپ استغفر اللہ 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 یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اسی طرح پڑھنا ہے، یوں نہیں جیسے آج کل لوگ پڑھتے ہیں ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پڑھنا ہے تو مکمل یکسوئی کے ساتھ ہے، عاجزی کے ساتھ ہے، انکساری کے ساتھ ہے، یوں نہیں پڑھنا کہ بس نہ خود کو سمجھ آئے نہ کسی دوسرے تیسرے کو سمجھ آئے، تو انشاءاللہ آپ کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، مال و اسباب میں برکت آئے گی، خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ درود پاک بالکل مختصر سا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب یہ درود پاک بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، اور یہاں تک کہ اس درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے ہزاروں حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، اور اس درود پاک کی برکت سے بہت جلد اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے گا، اور اس درود پاک کے ذریعے آپ جو مانگتے ہیں آپ کا مقدر ہو جاتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا استغفار پڑھنے کا طریقہ بتایا، تو اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، جب وہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میرے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی میری ناپاکیاں ہیں، جتنے بھی میرے معاملات ہیں، باری تعالیٰ وہ سارے کے سارے میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر کے معافی مانگتا ہوں، تو اپنے حبیب کا صدقہ اس کی برکت سے تو معاف فرما دے۔ میں تیرے حبیب پر درود پاک کا عمل کر کے اس کا ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، باری تعالیٰ تو میرا یہ درود پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری اولاد کے لیے، میری نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ایک اللہ والے کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ صرف ایک بار یہ درود پاک پڑھنے سے، صرف ایک بار پڑھنے سے 7 نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، روزانہ صرف ایک بار پڑھنے سے۔ لیکن آج آپ نے ایک بار نہیں پڑھنا، دیکھیں یہ ایک بار پڑھنے صرف 5 سیکنڈ میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، جس بندے کو یہ یاد ہو جاتا ہے اس کو صرف چند سیکنڈ کے اندر وہ اس کو پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آج آپ اس کو ایک بار نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ نے جتنی تعداد میں بتانے لگا ہوں اتنی تعداد یعنی 111 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، اور لیکن ایک بار ہی پڑھنے سے، اللہ کے ایک بندے کا کہنا ہے کہ ایک بار ہی روزانہ پڑھنے سے 7 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت یہ حاصل ہوتی ہے کہ رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، تمام کام جتنے بھی سارا دن اس نے کرنے ہوتے ہیں اگر وہ صبح کے وقت ایک بار صرف پڑھ لے تو سارا دن کے سارے کام اس بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا نمبر پر اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر یعنی کہ ساری زندگی جتنی اس کی زندگی ہے، وہ 50 سال ہو، 60 سال ہو، 100 سال ہو، ساری زندگی وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرتی ہے، اور پھر اس بندے کی جان ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک بار پڑھنے سے اتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو اس تعداد کے مطابق پڑھیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی برکت سے کتنا کچھ ملے گا۔ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی کے سے، اللہ کے قہر سے بندے کو نجات مل جاتی ہے، برائیوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، غموں سے نجات مل جاتی ہے، غم مٹ جاتے ہیں۔
بیماری سے تنگ شخص، طبیبوں، حکیموں، ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تھکنے والا شخص اس درود پاک کو پڑھ کے دیکھے، رب فوراً رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ آپ نے اس کی تمام شرائط کو، قواعد و ضوابط کو، جو کچھ ویڈیو میں بتایا ہے، مکمل سمجھ کر آپ اس عمل کو کیا ہو۔ تو اب دو زانوں کا جو میں نے ذکر کیا، اسی کے مطابق تشہد کی حالت میں حضور